لباس کی اہمیت اور لباس کی نعمت کے فوائد حدیث مسلمانوں میں ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ لباس نعمت خدا دی، اور لباس سطر ڈھانپنے کا ذریعہ، لباس انسان کی زینت کا ذریعہ۔ لباس پہنا ہوا انسان خوبصورت لگتا ہے، ننگا ہو جانا کوئی خوبصورتی نہیں۔ جن نے عورتوں کو کچے پہنا دیے، پجامے پہنا دیے، یا غریب لباس آپ والوں پر بھی کٹے، ان کی عقل پہ پڑتا ہے، حیا سے محروم ہے۔ بے وقوف انسان ہو جائے تو اس کی مثال قرآن مجید میں گدھے کی دی ہے، گدھا بے وقوف ہوتا ہے۔ لالچی اور حریص ہو جائے تو اس کی مثال کتے کی دی ہے، کتا لالچی ہوتا ہے۔ تو یہ بے وقوفی، بے وقوفوں کے پیچھے نہ چلے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام، اللہ کا قرآن مجید، دین نبی پاک کی سیرت اور یا اللہ بزرگان دین، کون سی زندگی نہ دیکھیں۔ لباس نعمت خدا ہوتی، لباس شرم و حیا کا ذریعہ، لباس حسن کا ذریعہ، توجہ ننگا ہونا ہے مجبوری کے ساتھ بھی ہو تو کچے پہن کر ننگے پہن کر نکلے پہن کر چھوٹی چھوٹی شرطیں پہن کر اور ہاتھ بالوں کٹے بال ایک باریک لباس جانے کہ بے شرمی بے حیائی بے غیرت کی دیوسیت کبھی نہیں۔ جو دیوس کبھی نہ بے شرم بے حیا میں انہیں ڈر سے بس نہیں۔ جن کو شرم و حیا کی کچھ بھی نعمت نصیب ہے وہ اس کلچر کے قریب بھی نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ سے سمجھتا ہوں۔ یہ دیکھیے گا مسند احمد کی حدیث ہے، ابو جی مطر تابعی نقل کرتے ہیں، تقریب اور تجار رضی اللہ عنہ نے 3 درہم میں کپڑا خریدا اور جب اسے پہنا تو یہ کہا، حضرت علی نے 3 روپے میں کپڑا خریدا، جب پہنا تو کیا کہا، الحمدللہ الذی رزقنی من الریاش ما تجمل به فی الناس وابالی به فی عورتی۔ شکر ادا کیا، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے یہ لباس عطا فرمایا، جس سے میں لوگوں میں عیش حاصل کرتا ہوں اور اپنی سطر پوشی کرتا ہوں۔ تو لباس زینت بھی ہے، اور لباس وہ ہونا چاہیے کہ انسان کے سطر کو ڈھانپ لے اور ان کا سطر سر سے لے کر پاؤں تک ہے۔ جی یاد رکھیے، چہرہ ہاتھ پاؤں سطر میں داخل نہیں، گھر میں ہوتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے چہرہ ہاتھ پاؤں میں داخل سکتے، پردے میں چہرہ بھی داخل ہے، ہاتھ پاؤں بھی داخل ہے۔ پردہ غیر مردوں سے ہوتا ہے، سطر نماز میں ڈھانپنا ہوتا ہے۔ حضرت کے چوک چوراہے اسٹیشن پر پارک پر جہاں لوگوں کا آنا جانا ہو، وہاں نماز پڑھنی پڑ جائے جی تو وہاں کو چہرہ بھی کیا کریں گے، ڈھانپ کر پڑے گا۔ یہ مردوں کا سطر ناف سے لے کر اٹھنے کے لیے سطر ہے، اس میں چست لباس ہو نہ باریک ہو نہ عیسیٰ رنگا ہو۔ یہ بات کی حسن یہ ہے کہ سب میں سنت بھی، ٹوپی ہو یا ٹوپی پر پگڑی ہو، کرتا اس کا کھلا ہو، چھوٹی چھوٹی شرٹیں، یہ پجامے یہ اسلامی لباس نہیں، سلحا کا لباس نہیں۔ لمبا کرتا ہو، نبی پاک کا کرتا اتنا لمبا ہوتا تھا تہبا، اور اگر شلوار نہ بھی ہو تب بھی اس سطر کو ڈھانپ لیتا، آدھی پیڑھی تک آتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام سے آگے جھکتے ہیں تو پیچھے سے نہ کیا رہ گیا یار، اس کلچر سے واپس آنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جی سطر ڈھانپ کے خوبصورت ہو، سلحا کرے گا۔ پھر فرمایا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ کپڑا پہن کر ان الفاظ میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر نعمت پر ہوتا ہے نا، یہ لباس نعمت ہے، ایک لباس زینت اور خوبصورتی ہے، 2 لباس سطر ڈھانپے، 3 جامع ترمذی میں قریب قریب اس موضوع کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے ان کے علاوہ بھی بہت سے حدیثوں میں اللہ کی بڑی نعمتوں کا بیان کیا گیا ہے، لباس، اور اس پر شکر ادا کرے اور یہ سطر کو ڈھانپ کے خوبصورتی حاصل کرے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لباس سادہ ہونا چاہیے، بہت بھیڑ بھوکے پسند نہیں، مردوں کے لیے بھی، خواتین ہیں، یہ مردوں کا لباس ہے، کبھی ادھر پھول کبھی ادھر پھول، نہیں سب بس بات متاثر ہو رہی ہے، ادھر پھول بوٹے ادھر پھول بوٹے، اندر کڑا ہے بغیر پھول بوٹے، یہ اندر کی چمک پیدا کر قرآن سنت سے تلاوت سے موقعات سے لباس پروکار ہو، اپنی گنجائش کے مطابق ہو، مہنگا بھی پہن سکتے ہیں، حلال ہو، پیسوں سے ہو، لیکن سطر پر ڈھانپ کے وقار جی جو بھی لباس ہے شاید سب سے افضل ہے، باقی بھی پہن سکتے ہیں، لیکن وقار ہونا چاہیے اور اس میں صفائی ہو، میلا ہو، سادگی ہو۔ اوپر سے تو کپڑے نکلتے رہتے ہیں، اندر کی گناہ وہ گندی رہتی ہے، سمجھ آتی ہے، کیا ہے زندگی؟ صاف ستھرا۔ میں بھی سفر میں تھا،
گجرات کا جمعرات شام سے پھر اتوار کی طرف جگہ جگہ اجتماع کے خواتین اہلیہ کے ساتھ خواتین کے ان کا نمبر پھر وہ بڑی والدین تک ہوتے اور پھر روزہ تھا رات تھا. تو مجھے بعض اوقات دن میں اس موسم میں دودھ کا کھانا لگنا. کیوں؟ میں لا کر گناہ بدل کر کپڑے پہن کر بیان کیے بعض اوقات بیان تو ہوشیار ہو جائے گی. مجموعہ زیادہ ہوتا تھا اور وہاں گرمی محسوس ہوتی تھی اور بیان کو لوٹ کیا آیا پسینہ. میرا مزاج ایسا ہے اللہ نے بتاتی ہے اس قرآن اس وقت سے پسینہ جسم کے ساتھ وہ نہ مجھے آرام آتا ہے گناہ پڑھتے لا جائے. میں ویسے بھی روز کپڑوں میں گناہ میں دیکھتا ہوں. اب مجھے اس پسینے کی وجہ سے بیان سے پہلے پھر گناہ کھول بھی جاتا ہوں. بار بار کپڑے بھی جاتا ہوں. پسینے والے سمجھ لاتے یہ کپڑے بدل وہ اپنے ساتھ یہ روزانہ تو بدلتے تھے لیکن بار بار ایک دن میں بھی دو بار گناہ صفائی سمجھ رہا ہے اوپر کپڑے بدل لش پاش ہو رہے بیوٹی پارلر پہ جا رہے ہیں اور اندر جسم میں سمجھ لائی کیا بات ماری ہوئی. ہمیں کہیں بیوٹی پارلر پہ جانے کی ضرورت نہیں. نبی پاک نے ہماری بیوٹی پارلر کر دی. یہ قرآن نے کر دی. جو قرآن مجید نے کہہ دیا جو نبی پاک نے زندگی کا انداز بتا دیا اس نے کہیں بھی صفائی کی ان کو ہوا میں جائے گی. یہ گندا مال ادھر ادھر شور کی تربیاں پتہ نہیں کس کیا کیا چیز مال دیتے اور دھوکہ دیتے. یہ میاں کو لش پش کر دیا وہ وقت کی کچھ اور لگا ڈرامہ بعد کچھ اور لگا. میاں بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے بیوی میاں کو دھوکہ دے رہی ہے اور سارے خاندان والے دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. مومن کی طہارت وضو ہے غسل ہے خوشبو ہے ان کا لباس ہے پاکیزگی ہے. یہ کس سے رہے قرآن مجید کو زیادہ پڑھے موت کو یاد کرے نیکی سے رہے. اس کا رنگ سانولا ہے یا گورا اس کے چہرے میں روگ ہوگا اس کی بات میں روگ ہوگا بکار ہوگا یہاں سے گزر جائے گا اپنے اثرات چھوڑ دیں. یہ ہے زندگی. زیادہ کرتے ہو جی دانت گندے ہیں یہ مسواک کرتے ہیں منہ سے سمیل آ رہی ہے اوپر سے لش پش ہو رہے. مسواک کی پابندی کریں. اللہ کے نبی نے منہ کی صفائی اللہ کی رضا مسواک سے. ہمارا ڈیوٹی پر تو ضرور کر دی منہ صاف منہ سے بڑی بڑی رکھی ہوئی منہ میں ڈال رہی 4 سزائیں ہیں. ایک سزا یہ نبی پاک کی شفاعت نصیب کی. کتنے لوگوں کا مجھے بتا کے وہ سبحان اللہ. اور تم لوگ تو مانتے نہیں ہو نا گھر کے لوگ تو گھر کے لوگ تو ضدی ہوتے بڑے مانتے تھا جلدی. وہ ایک مجھے دفعہ بھی آگے آیا مجھ سے بڑی تھی میں نے ہاتھ رکھ کے نشان دے گی اس کی سزا ہے. اگر میرے اس میں آیا میں آئے کچھ حساب ایک جگہ ہے اچھا بولتے تھے انگریزی بات دو بڑے بڑے میں یار یہ کرو بال گزار دیا ہم نے اگر ٹائم میں بال ایسے کیے گائے اس وقت انہوں نے کپڑے پہنے اور بال اور اسی ٹائم میں نئی بات جا کر بال چھڑے کروا کر آگے میں نے کہا پھر تو آگے تک تجھے ماننا یہ دین ہے جو مانے گا وہ چپکے گا جی. بس کیا کریں دعا کرو ہم سب بھی اصلاح ہوگا نیچے کا بڑے کو زیادہ پاک نہ کریں. جرابیں ہیں کالی ٹائپ کئی بھی دلتی پہ یہ ٹوپیاں لیے پھرنے بہت سے لوگ جی میرے پاس 3-4-5 ٹوپیاں ایسی سلائی پہنی ہے شاید 5 بھی ہو لیکن کبھی پہن لو تو پہن لو. اللہ سے کیا ہے بہت سی ایسی ٹوپیاں ہیں جو کئی کی مہینے پہن رکھتے ہیں کپڑے دھو لیں سر کا تاج پھیلا ہے اس میں ایسے کرو سلا لو ہے کانوں کے قریب ناک کے قریب منہ کے قریب سمجھ وہ اندر ساری سمجھ آ رہی. ٹوپی بتا دے ٹوپی ایسی پہنو جو جلدی جلدی دھوئی جا سکے. ہاں جی اور اگر ایسی کو پہنی ہے تو کتنا زیادہ دیر نہ کرو ایسے سمجھ آنا شروع ہو. ہاں جی اس لیے کپڑے کی ٹوپی کو ہمارے لوگ کیا کرتے تھے پسند کرتے ہیں. میں ہر جوڑے کے ساتھ کپڑے کی ٹوپی پہنتا ہوں تو ہر جوڑے سے ٹوپی بدلتا ہوں. ہر روز غسل کرو گناہ بدلتا ہوں. غسل کا روز کرتا ہوں قسم بھی جس میں غسل نہ کروں انہیں دیکھتے ہیں بھول رہے تھے. یہ میرا اسکول میں زمانے سے ملا ہم نیرو بنا لیتے تھے اور ٹیوبل بنا لینا رکھے نیچے نہ لینا. ابھی بھی روز میں 5 دن آیا بار بار 2 کلو لانا پڑا پانی ہر گیزر اٹھے ٹھنڈے سے بنایا پڑا ہاتھ میں بھی ملا کر دیا کہ ٹوپی صاف ہو یہ تاج ہے گناہ صاف ہو. کیوں کیونکہ گناہ دل کے قریب یہ آپ نہ دھو کر دیکھیں آپ کے دل کی کیفیت اور ہوگی. آپ گندے ہوں گے پیشاب پخانا لگا ہوگا آپ کے دل کی کیفیت اور
حالانکہ پیشاب کو کھانا وہ بھی تو آپ کے بہر ہی دل میں تو نہیں بہر گندے ہونے کا اصل دل پر پڑ رہا تو یہ بوجھ ہوگا. اور اگر آپ ناکوں پر کشم لگا صاحب کو پڑے آپ کی طبیعت کھلی کھلی ہوگی. یہ آپ کو بہر کا اثر اندر پر پڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے اسلام اندر پیدا ہو جائے تو اس کو توبہ سے اور بہت یاد سے قرآن کی تلاوت سے اللہ کے ذکر سے یہ اندر کا بیوٹی پارلر ہے سمجھا رہے. اور چمک کر صفائی بہر پیدا ہو جائے تو صابن سے اور پانی سے دو دورس کو دانوں کو صاف کرو روٹی پر پڑ جانے کے ارے جن کو پاکی کی حدت والی معلوم ہے وہ لڑکیاں اور لڑکے کھا جاتے ہیں جن کے پاس جا رہے ہیں ان کو حوالے کر دیا ان کو کوئی تو یہ باتیں سکھانے میں سکھا وہ تو ہمارے لیے حرام پیسہ دینے کے لیے تیار جی آپ کی مسائل صفائی سکھا رہے ہیں جس صفائی میں اللہ کے معبود بن جاؤ اس کا تو جنت میں جاؤ لیکن ہمارے لیے تمہارے پاس 500 روپئے اور وہاں تمہارے لیے 1000 روپئے. بٹی صاحب کہتے ہیں آپ کے لیے دعا بٹی صاحب سارا دن دکان پہ بیٹھتے ہیں سارے لوگوں کو سامان دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ دعا دیں سارا دن سوال بیچیں آدھے اور جب پیسے ان کو دیتے ہیں آپ بات ان کی دعائیں دیتے رہے ایک دن کی دکان پیسے نہیں بیٹھیں گے بچہ اگر ایسا کرے گا اور پانی دکان پہ ہے نا علی کو روزہ پڑ گیا نکل جاؤ سے ہماری بات آتی ہے ہم دعا دیں چلو کوئی بات نہیں ہمیں دعا میں ملنے کا مست ہے دعا کو معمولی چیز ہے. اللہ اکبر جی یہ تو پیٹ بھرے گا نہیں سارے دنیا بھی کھاتے ہاں جی ہم ایسے ایسے کھاتے اللہ اکبر کیا کہ ساتھ اور آپ کو ہو ہاں ہمیں کیا دعا مل جائے ہاں جی کھانے کی بات کیا کھانے کے لیے اٹھا کر پھر رہی ہے کھانے ہمارے پیچھے کر رہے ہیں دنیا زندگی میں ایک دفعہ گناہ بنتے ہیں ہمارا روز گناہ سبحان اللہ اس طرح پہ دیکھا آج بھی حوض کوثر پلا دیا پہلے تو دعا ہے آئیے اللہ تعالیٰ